اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیل. ایک مجمع ہے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھی. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے پر جھکنے والی، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم میں. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد، کوئی اونچا نہیں. البتہ اب میں اگلے ابھی تک تو افراد کی بات ہو، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی، یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں. آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو 5 ہو، کوئی فرم ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں. مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی کاروبار چاہے، گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے خاندانی نظام ٹوٹ کے. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کرے؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے. وہ کہتے ہیں ہم نے، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹو، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ. یہ بھی ہو رہا ہے. کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری، اس میں اس نے کہا تھا کہ القریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں، اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، انہوں نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں، تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے. حرام زادہ کس؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے بکواس سے، لیکن کہنا یہ ہے یہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم تو حرام کام ہو، تو ولد الزنا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لیے، کپڑا خوب کیا اور غین ہو گئے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے. آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں. زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے بھی کہ نہیں. 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ایُّ الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ممبر، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی. منزلیں جہاد ہے، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، ایسی مجلس، اقدام، چیلنج، ایکٹیویٹیز. 8 منزلیں جہاد. اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع نفس اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. بہت اہم بحث کو، جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو،
بات تو ایک ہی ہوئی. جی ہاں, منفی رخ ہجرت, اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی, حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی. اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ. جواب کیا تھا, ان تہجر ما کرہ ربک, سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند. اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے, انی واحد اللہ, نمبر ایک کس بات کا معاہدہ, الاحجر کل ما یکرہ, ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے, چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے, اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار, مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے. اس کی بھی نیت ہوئی, تیاری کیجیے نفسیاتی طور. آج بھی جائزہ لیجیے, اتنی غریب تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے. اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ, پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو, سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لیں. آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی ہجرت, لیکن یہ کہ پورے لیول غلط خیالات دل سے نکالو, غلط نظریات نکالو, ہجرت ہے. غلط صحبت کو چھوڑو, ہجرت ہے. نخلہ و نطر کو میف جو, ہجرت ہے. دوستیوں کو چھوڑو, ہجرت ہے. محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے, ہجرت ہے. جیسے جہاد, جیسے سانس ہے اس کی آمد و سد, آنا اور جانا, اسی طرح جہاد و ہجرت سے. کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں, جب نیت میں فتور ہو, کام چوری ہو, تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی. جہاد اور ہجرت لازم و منصوب, ایک مثبت ایک منفی, کرنٹ چلے نہیں سکتا, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید. نفس سے جہاد کریں گے کس شے سے, کیسے ماریں گے نفس کو, اس کو پاک کرنا ہے کس سے, قرآن سے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے, کشتن ابلیس کار مشکلت زاں کے او گم اندر آباق دلس, خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن جاہدہم بہی جہادا. دوسری منزل قرآن, تذکیر قرآن سے, تبشیر قرآن سے, انذار قرآن سے, دعوت قرآن کی, تبلیغ قرآن کی, سارا برکت و محور اس کا. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ بالمتقین وتنذر بہ قوما لدا. نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ, دعوت. غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے, ایمان کا اثبات کرنا ہے قرآن سے ہوگا. نور یہ ہے, اندھیاروں سے یہ نکالے گا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. مکی دور کا یہ شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک دیا. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے, یعنی جہاد بالقرآن. چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد, اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, سارا اساسی منہاج قرآن کی گمراہ. تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں. صرف مظاہرہ نہیں, وکٹ گھیراؤ, جلاؤ نہیں, گھیراؤ نہیں ہونے گے, بل حافظون لحدود اللہ, جلاؤ ہو رہی, مارو, شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت میں کشور کشا. یہ میرا کل کا موضوع ہے, لیکن یہ کہ یہاں جہاد کے لیے اسی کو نہیں الملک بالیت کہا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لیکن نوٹ کیجئے, لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتا. اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا, یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے, اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے, بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لائق ہو گیا ہے فاسق و فاضل حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا. یقیناً بعض ایسی احادیث ہے, لیکن دوسری جب ایک ہی حدیث سے سارا مسئلہ نکالے تو بڑی بلائی میں آ جائے گا. قل قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یا تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوتا, پورا مورچہ لگا نہیں. ایمان بالرسالت تھا, ایمان بالآخرت تھا, ایمان بالقرآن تھا, پھر اس کے عملی تقاضے نہ دی. تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال, لیکن اس کی شرائط. امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں, انہوں نے اس کے لیے باتیں کہا کہ نہیں المنکر, اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف, تلوار. لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی, یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا, پھر آگے چلے, پھر 10 کو اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا, یہ نہیں. ہنگامہ کیا, جماعت بنائیے, قوت جمع کیجئے, تربیت دیجئے, منظم کیجئے, محتب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے ویسے کچھ ہے
کہیں سے آ جائے بولٹ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھے کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں، کامیابی ہو جائے. تب ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی، لیکن یہ کہ اس کو خارج کرتے اس میں نو فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے. یہ ہے جہاد کی بحث. پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد. دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہوں، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں. فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کرو، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت جو یہی کام کر رہے ہو، یہی کرنا چاہتے ہو، اس سے تقویت پہنچے گی. آپ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا. آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو، اس سے یقیناً تقویت حاصل. لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن سموتات والی جماعت، کس کام کی ضرورت نہیں. نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا. ان کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہے، انجمنیں ہے، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے. یہ جماعت ہے. اجتماعیت، لزوم اجتماعیت کی خاطر اجتماعیت ایک عام لفظ ہے. یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشنز، انجمن، ان میں ہو سبوتات، ڈسپلن، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیے. دارالعلوم ہے کہ کوئی محتمم ہے، نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت. لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں. کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس. ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے. There's not to reason lie, there's but to be عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت. فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، اللہ یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے. یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس. کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو کفر نہیں رہا نا. تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کے. انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی. سفارش میں کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے. حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو گے؟ پورا فوراً حضور آپ میری حکم نہیں، تو میری قابل قبول نہیں، حکم کو نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم. سوچ سکتے چیز ہے، چوائس ایک اور بنتی ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنا، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے کہ نہیں کر سکے. چنور دیگر حکم ہو تو سم و طاعت مطلق. آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مان. اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، مجھے آج حدیث میں آپ کو پڑھا. تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین. سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے. سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. یہی مراد ہے حضور کے الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا. جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹ، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند. اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے. جماعت کون سی؟ سم و طاعت، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹ ہے، سنو اور مانو. یہ کس لیے ہے؟ ذرا دینا ہے اس کو. تو ہے ہجرت و رکم بخمس بالجمع والسمع والہجرت والجہاد. تیسرا لزوم بیعت، نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی جو ہے. ایک تو ہے بیعت، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہے. ایک ہے بیعت،
کسی انسان کے حال پر. وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے, ان کے ساتھ بیعت سموتات مطلقاً. اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے, چاہے وہ ابو بکر ہو, ان کے ساتھ سموتات فی الباب, بالکل میتھمیٹیکل سمجھ لیں. لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا تھا, تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے گا. پہلے دو فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے, لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت, بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے, اس کا ایک فکر ہے. اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے. بیعت ارشاد, پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی, شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, تہمت نہیں لگائیں گے مگر, اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے معروف تھا, یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا. آج وہ بیعت ادب قرآن صرف بیعت النساء ہے. یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے, یہ مردانہ بیعت نہیں ہے, زنانہ بیعت. غور کر لیجیے, قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے, حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی. بیعت عقبہ اولا سن 10 میں, سن 10 نبوی, ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی گئی. ایک فصل ہے 8-9 برس کا, یہ وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے. بیعت النساء, یہ زنانہ بیعت ہے, مردانہ بیعت نہیں ہے. مردانگی تو چاہیے, وہ میدان میں جب آنا ہے. مردانہ بیعت وہاں رکھا, وہ فرض خواتین پر نہیں, زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت. اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے, کوئی بیعت نہیں, اس کا کوئی اصول نہیں, کوئی اس کا ثبوت غلط ہے. بیعت عقبہ اولا بیعت ہی یہی ہے, بیعت النساء بیعت ہی یہی, بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح نہیں, لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور. اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبا من تو آمودم طریق شاہ بازی راہ, مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3. فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں, کیسے کروں. لازمی ہے, لابدی, کوئی اس سے رستگاری نہیں. یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی, جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھ. اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے, بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض, تو کوئی پاگل ہوگا, احمق ہوگا, ڈھیٹ ہوگا, تو اس کے لزوم کا انکار تھا. فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی, اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ, جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا. جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری بیعت کا تذکرہ. اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں نے تھوڑا سا اضافہ, اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے, جو ہمارے مستشارین میں سے تھے. چونک گئے اس کو دیکھ کر, یہ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں, یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسناف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا, اس معنی میں یہ بیعت کے لازم. میں نے انہیں جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں, مولانا اسمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے. جہاں کتنے لوگ ہیں, میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں, اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہے. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا تھا ہی ہے مثال. اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے علم میں وہ مثال آ گئی تھی کہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب القادری. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معود الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے کبھی. اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی, اور یہ ان کے بہت صحیح کے شاگرد تھے. مجھے ضرور رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی, وہاں رہتے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا, ان کے بعد اچھے بھلے گھر موجود ہے اجمیر شہر کے اندر, وہاں کیوں نہیں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے ولایتی کہتے تھے, پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی, انہوں نے فرمایا کہ ذرا میری الماری صاف کر, تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی, اور یہ شاگرد چہتے ترین شاگرد, انہیں پتا بھی نہیں. تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں, سمجھ لیجیے بات. انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے, اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے, انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں, اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز, ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے. یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں, اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں, بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے, یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے, اسی طور سے یہ بھی ہے کہ انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے. یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے, لٹریچر کے میدان سے
خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں۔ تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہے یہ بہت آگے نکل گئے۔ چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب، جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول، کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قول منسوب ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا، وہ خود معذور ہو چکا، اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میں اثر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میں اثر آئے، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھی لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں، ہم سینکڑوں کوس دور ہے اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کے لغت سے خارج ہو چکے، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استئصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہے، جہاں تک کس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے
کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی۔ یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا، جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے، اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلایا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے۔ تمام انسان، اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہے، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت کس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے، کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی حمر الا بالتقوی۔ یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین ایک ہی انسانی نسل۔ اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی ماں کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی، غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل وسعت۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے، وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت میں اور بہت بڑا اجر۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ محاسن ہے، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے۔ اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ قسم کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے،